بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اون کی اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب دیا، سلام قولا من رب رحیم۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس میں جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ جواب دیا، ہوا یطعمنی ویسقین۔ میں نے پوچھا، وضو کس طرح سے کرتی ہو؟ کہنے لگی، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ جواب میں اس نے کہا، رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا، یہ رمضان کا زمانہ تو نہیں؟ وہ بولی، اور جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کر لے تو اللہ شاکر و علیم ہے۔ میں نے کہا، سفر کی حالت میں تو روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ کہنے لگی، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، تم میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا، انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔ میں نے پوچھا، تم کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ بولی، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا، اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی، تم جو بھی بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی، مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اسے کہا، سوار ہو جاؤ۔ لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا، اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع کر دیا اور ہم اس کے تابع کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا اور بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے لگا۔ اس پر اس نے کہا، قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو پڑھ لو۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا ہے۔ وہ بولی، صرف عقل مند ہی نصیحت کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شوہر ہے؟ وہ بولی، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ وہ بولی، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، قافلے میں ان کا کیا کام ہے؟ وہ بولی، علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستے معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے رہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگی، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے پکڑ۔ یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے بیٹوں سے کہا، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔
یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے لڑکوں سے کہا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا، ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔